السلام علیکم دوستو حال ہی میں آپ نے ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان کا آیا صوفیہ کے متعلق ایک فیصلہ دیکھا، جس میں طیب رجب اردوغان نے آیا صوفیہ، جو کہ ایک میوزیم تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آیا صوفیہ کی تاریخی کیا اہمیت تھی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے تک عیسائیوں کا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے عیسائی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارک کہلاتا تھا۔ اور دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی کہلاتا تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگین تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہتے تھے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا، روم کیتھولک فرقے کی تھی، اور ان کا کلیسا روم کیتھولک چرچ کہلاتا تھا، اور مشرقی سلطنت کے کلیسا کو دی ہولی آرتھوڈوکس چرچ کہا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ کا یہ کلیسا آرتھوڈوکس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اور اس چرچ کا سربراہ جو پیٹریارک کہلاتا تھا یہیں پر مقیم تھا۔ لہٰذا آدھی عیسائی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ روم اور قسطنطنیہ کے ان دونوں کلیساؤں میں آیا صوفیہ اس لحاظ سے روم کے کلیسا سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی کیونکہ یہ زیادہ قدیم تھی۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بازنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ قسطنطین نے اس جگہ سن 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تھا۔ اس جگہ قیصر جسٹینین نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے، چنانچہ فریجیا کا سفید، لیکونیا کا سبز، لیبیا کا نیلا، سلٹک کا سیاہ، اور باسفورس کا سیاہ دھاری والا سنگ مرمر، اور مصر کا سنگ ستارہ اور سنگ سماک منگوا کر اس تعمیر میں استعمال کیا۔ اس کی تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادرات نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جسٹینین نے اس کی تعمیر کے بعد پہلی بار داخل ہوا تو اس نے کہا کہ سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا تو اس گستاخ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت کلیسا کے طور پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کلیسا کبھی بھی عیسائیوں کے قبضے سے نہیں نکلے گی، اور اس کے ساتھ عیسائیوں کی جذباتی وابستگی کا عالم یہ ہے کہ اس کو ان کے قبضے سے نکلے ہوئے اب صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آرتھوڈوکس چرچ کا سربراہ اب تک اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ دا ہیڈ آف دا چرچ آف قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگیں اور فوجی اعتبار سے بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو شہر کے مذہبی رہنماؤں راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں جما سکتا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ ڈیکن اس منظر کی نقشہ کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں اور راہبوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ناممکن تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے تلے تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک نجومی عیسائی کے ایک الہام پر تھی، جس نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک دن ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے، اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سینٹ صوفیہ کے گرجا کے سامنے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطۂ آغاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دی جائے گی جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس شخص سے کہے گا
یہ تلوار پکڑو اور اس سے اللہ والوں کا انتقام لو۔ بس حیات آفریں جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ لیکن ترک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں طلسماتی تہمات سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئی۔ فتح کے دن فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اعلان کی لاج رکھی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر اس عمارت میں ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا کو مسجد بنا دیا اور اس کی دیواروں سے تصویریں ہٹا دی گئی اور محراب قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اور اس میں تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی رہی۔ لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم، ایک عجائب گھر بنا دیا، اور یہ بھی استنبول کے کمالی دور کا ایک المیہ ہے کہ آج تک یہ مسجد ایک میوزیم بنی ہوئی تھی جہاں ہر وقت غیر ملکی سیاح گھومتے رہتے تھے۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے۔ اگر ہم وہاں سے گزر کر دروازے پہ پہنچیں، دروازے کے دونوں طرف 2 بڑے پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ صدیوں تک ہمہ وقت 2 مسلح افراد کے کھڑے ہونے سے ان پتھروں کے بیچ میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں جو واضح نظر آتے ہیں۔ دوستو، کمال اتاترک نے اپنے مزعومہ اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس مسجد کو نہ صرف محض ایک سحرگاہ بنا کر چھوڑا بلکہ یہاں نماز پڑھنا قانوناً ممنوع کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ اتاترک کے وقت سے یہاں سیاحوں کو انفرادی نماز پڑھنے پر بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہاں پر نمازیں ادا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد طیب رجب اردوغان نے حال ہی میں اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور یہاں پر اب باجماعت 5 وقتہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ دوستو، اگر ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔